السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ کو معلومات دوں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، نیچے ہی لال کلر کا بٹن ہے، ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ علم نگار عبداللہ جار اللہ جو اس دارِ فانی سے رحلت کر چکے ہیں، ان کا مضمون جو بہت زیادہ اہم ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اپنی موت پہ بالکل پریشان نہیں ہوں گا، نہ ہی مجھے اپنی میت کی فکر ہوگی، کیونکہ میرے مسلمان بھائی یہ کارروائی ضرور کریں گے۔ میرے کپڑے مجھ سے اتار لیے جائیں گے، مجھے غسل دیا جائے گا اور کفنایا جائے گا، اور مجھے میرے گھر سے باہر نکال دیں گے، یعنی مجھے میری قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ بہت سے لوگ میرا نماز جنازے میں شرکت کریں گے اور میری میت کو قبرستان لے جانے کے لیے آئیں گے، اور بہت سے لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر مجھے دفنانے ساتھ چلیں گے۔ ان میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو میری نصیحت پر کبھی غور نہیں کریں گے، بلکہ کبھی نہیں کریں گے۔ میری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں گی، میرے کپڑے، میرے جوتے، میرا پیسہ، گھر، ہر ایک وہ چیز جو میں استعمال کرتا تھا وہ مجھ سے الگ کر دیا جائے گا۔ اگر میرے وارث راضی ہو گئے تو وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں گے، یعنی مجھ تک وہ پہنچ جائے گا، میری طرف سے صدقہ کر دیا جائے گا۔ یہ بات جان لیں کہ دنیا جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکتی، دنیا اپنے کاموں میں مصروف رہے گی اور میں ان کو کوئی غمزدہ زیادہ دن نہ کر سکوں گا۔ میرا مال میرے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جبکہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میری موت کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا، یعنی لوگ کہیں گے لاش کہاں ہے؟ یہاں میرا نام نہیں لیا جائے گا، اور جب نماز جنازہ کا وقت ہوگا تو لوگ کہیں گے جنازے کا ٹائم ہو گیا، نماز جنازہ کا وقت ہو گیا، یہاں بھی میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور جب قبر میں اتارنے کا وقت آئے گا تو لوگ کہیں گے میت کہاں ہے، یہاں پر بھی میرا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے مجھے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے نام، منصب، قبیلہ، ذات اور شہرت سے تو کتنی حقیر ہے یہ دنیا، اور کتنی عظیم ہوگی وہ دنیا جہاں ہم سب جا رہے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے غم خوار تین طرح کے ہوں گے۔ ایک تو وہ جو تمہیں واجبی سے جانتے ہیں اور تمہیں کہیں گے مسکین، اور تمہارے دوسرے وہ لوگ جو چند دن غم زدہ ہوں گے، تھوڑے عرصے بعد پھر اپنے معمول کی طرف لوٹ جائیں گے اور آپس میں ہنسی مذاق کریں گے۔ سب سے زیادہ غم تمہارے گھر میں ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہفتہ، مہینہ یا پھر سال، اتنا تمہیں وہ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یادوں میں کبھی کبھار آ گئے تو بڑی بات ہے۔ تمہارا دنیاوی قصہ ختم ہو گیا اور اب حقیقی قصہ شروع ہو گیا۔ تمہارا مال، تمہاری دنیا، تمہارے ورثاء، تمہاری بیویاں تم سے الگ ہو گئیں، اور اب صرف تمہارے پاس تمہارا اعمال رہ گیا، اور یہیں سے حقیقی زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوست، سوچ لیجئے کہ تم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے، قبر کی کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے فرائض کی ادائیگی کیجیے، نوافل کی ادائیگی کیجیے، خفیہ صدقے کا اہتمام کیجیے، نیکیوں میں دل لگا لیجیے۔ رات کے حضور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی ضرور پیش کیا کرو، آنسوؤں کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اور نیکیوں میں دل لگانے کی دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو اصل زندگی ہے اس کی تیاری ہمیں نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔